إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحيط من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ حضرات محترم، اللہ مالک مشرکین مکہ کو فرعون اور آل فرعون کی مثال دے رہے تھے کہ جسے اللہ نے دنیا کی شان و شوکت اور ایک عظیم بادشاہت سے نوازا ہوا تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بے شمار نشانیاں لے کے آئے، انہوں نے کسی بات کو بھی قبول نہ کیا، حتیٰ کہ قوم فرعون کے اندر ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حق کو قبول کرتا۔ تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ مجرم قوم ہے، اب اس کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں، اللہ تو خود سارے وسائل کا مالک ہے، اسے کسی لشکر یا گروہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو صرف کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہم میں سے کسی انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو ہم دنیا کے حالات ہر شخص اپنی پاکٹ میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے معاملے ان کے ساتھ جو آسانی یا تنگی ہو رہی ہے وہ اسے آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سکون سمندر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نامعلوم کیسے حکم دیتے ہیں، کون سی وہ قوتیں ہیں جو ان پانیوں کو اٹھاتی ہیں، اور 100 فٹ اونچا پانی پورے کے پورے شہروں کو بہا کے سارے شہروں کو برباد کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور کتنے ہی علاقے ہیں جہاں زلزلہ آتا ہے تو مکان بڑے بڑے مضبوط عمارتیں اس طرح ہلتی ہیں جس طرح ایک کمزور ٹہنی ہل کے ٹوٹ کے گر پڑتی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی قوتیں ہیں۔ یہاں بھی مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ تم تو بہت کمزور ہو، ہم نے تو فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور وہ کمزور اور نحیف لوگ مسلمان آج ان حالات سے دوچار نہیں جن حالات سے بنی اسرائیل دوچار تھے۔ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، دنیا میں کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو ان کے حق میں اٹھتی، کوئی اس ظلم پہ انہیں جو ہے ڈانٹنے والا نہیں تھا، کوئی انہیں یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم یہ نہ کرو۔ انہوں نے ان کی عورتوں کی عصمت دریاں کرتے، یعنی جو بھی کچھ ہو سکتا، اور ان کے بڑوں کو غلاموں کی طرح کام لیتے۔ یہ سارے معاملات اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کی زمین کا انہیں وارث بنا دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت دکھ دینے والا عذاب تھا، بڑا ذلیل کر دینے والا عذاب تھا، اس سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ من فرعون سے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا اور حد سے بڑھ گیا۔ اور یاد رکھیں، وہ کوئی قوم ہو یا فرد، وہ حکمران ہو یا کوئی طاقتور انسان، جب اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بے آواز لاٹھی اٹھتی ہے اور اسے ایسے برباد کر دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔
یہ ہمیشہ اللہ کا قانون اور سنت رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ بھی بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، دنیا میں سب سے بڑا رب میں ہوں، اور اسی طرح اس کا تکبر اور غرور اتنا تھا کہ یہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی پہ ترس کھاتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے نجات دی، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المحیط، ذلیل کر دینے والے عذاب سے، من فرعون، جو فرعون انہیں دے رہا تھا اس عذاب سے نجات دے دی۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر میں نے جہان والے لوگوں پہ جان بوجھ کے بنی اسرائیل کو فضیلت دی اور بتایا لوگوں کو کہ میں کہاں سے اٹھا کے کہاں لا سکتا ہوں۔ اور قرآن عزیز کے اندر یہ بڑی خوبصورت آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، پھر اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ ساری بلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے پھر بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ دیا۔ اور دیکھیں یہ بات بڑی اہم اور غور طلب ہے، دنیا کا مال مل جانا، دنیا کا منصب مل جانا، دنیا کی عزت سے نواز دینا، یہ دراصل اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی آزمائش تصور کرنی چاہیے کہ انسان آسانیوں کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کرتا ہے، اپنے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا، اور اسی طرح اپنی قوت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ غلط تو نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے یہ ساری جو کچھ انہیں نشانیاں دی تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ نشانیاں کیا تھی؟ جب یہ پار ہوئے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور صبح شام آسمان سے ان کے لیے کھانا آتا، من اور سلوہ سے ان کی اللہ ضیافت کرتے، یعنی انہیں کوئی کام نہیں تھا، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن انسان ایسا نہ شکرا ہے الا ماشاء اللہ، جب بھی اسے اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں یہ اللہ ہی کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ ایک مرتبہ پھر اپنا رخ قریش مکہ کی طرف موڑتے ہیں، کہتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، جب ہمیں مار دیا جائے گا اس کے ساتھ بعد کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر ایسا ہے تو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے بڑے جو مر گئے ہیں تم انہیں واپس لا کے دکھاؤ۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کسی کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہی نہیں جو مر جائے وہ واپس آ جائے۔ یہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی روح کو چھین لیا، فلاں نے فلاں کو زندگی دے دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق بھی اس قانون کو رد کر دیا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی کسی کو مار کے اللہ نے زندہ کر کے واپس نہیں بھیجا، وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جس طرح میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ جو رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب احد میں شہید ہوئے اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ان کی روح کو پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں؟ تو انہیں جو جنت میں نعمتیں ملی تھی وہ کہنے لگے اللہ اس سے آگے تو میری سوچ ہی نہیں ہے، جو کچھ تو نے دیا ہے اے اللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ اللہ نے پھر بھی کہا کہ نہیں تم مجھ سے مانگو۔ جب اصرار کیا تو عبداللہ کہنے لگے اللہ ایک مرتبہ زندگی دے دیں،
میں دنیا میں دوبارہ جا کے تیری راہ میں کٹنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کلا یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو مر گیا اس نے قیامت کو ہی زندہ ہونا ہے. جس طرح سورت 18ویں پارے میں بھی آتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے قال، وہ مرنے والا اللہ سے منتیں کرتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. بھائی کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں. فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا. تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا. جب وہ بار بار کہے گا اللہ کہیں گے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ پردہ نہیں ہٹے گا. یعنی عالم برزخ والے جو ہیں وہ دنیا کے حالات سے ناواقف ہیں، اور دنیا کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ عالم برزخ میں ہماری میتوں اور روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. آپ دیکھیں کہ آج 4000 سال ہو گئے فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے. آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں بظاہر ایک میت کی طرح وہ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، میں اسے صبح اور شام آگ لگاتا ہوں. لیکن کبھی کسی نے آگ لگی ہوئی نہیں دیکھی. اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے دکھایا تھا میں یہ کیسے آگ لگاتا ہوں. آپ نے فرمایا فرعون اور آل فرعون، ان کو جس طرح تم جانوروں کو صبح شام ہانک کے پانی پہ لے جاتے ہو، اللہ کے فرشتے انہیں ہانک کے آگ پہ لے جاتے ہیں اور آگ پہ پیش کرتے ہیں. العیاذ باللہ. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمیشہ جو کم علم ہے یا جو بے وقوف ہیں یا کفر کے اندر ہیں وہ ہمیشہ ایسا سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے زندہ ہونا ہے فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، پھر ہمارے آبا جو مر چکے ہیں انہیں واپس لا کے دکھاؤ. اللہ رب العزت آگے جواب دیتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، تم بہتر ہو یا قوم تبع. تبع جو ہے یہ جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اور جو روم کا بادشاہ اسے قیصر کہتے تھے، اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے. یہ تبع ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت شام سے لے کر سمرقند تک تھی، اور یہ بڑا طاقتور اور دنیا کے سارے، بلکہ بعض نے تو اسے مسلمان لکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت لائے ہیں امام ابن کثیر، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تبع جو مسلمان تھا یا کافر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں عزیر اللہ کے نبی تھے یا نہیں، ذوالقرنین بادشاہ تھا یا اللہ کا نبی تھا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اسی طرح یہ بھی بعض کہتے ہیں یہ خود مسلمان تھا لیکن اس کی قوم کافر تھی. اللہ نے کہا قوم تبع سے تم بہتر نہیں ہو. وہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں انہوں نے حکومت کی. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قومیں بھی تمہارے سامنے تھی، قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، یہ ساری تم سے طاقتور تھی. اللہ فرماتے ہیں اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، تم اگر یہ سارے دلائل سن کے بھی نہیں مان رہے تو پھر یقیناً تم مجرم ہو. تمہیں کوئی شخص، جب انسان اپنے ذہن کو یہ سمجھا لے کہ میں نے بات کو سمجھنا ہی نہیں، میں نے اس کو ماننا ہی نہیں، جتنے مرضی دلائل آ جائیں، تو پھر اس کی اپنے اندر ہی خباثت، اس کا من ہی گندا ہوتا ہے، اسے پھر کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ دل برداشتہ ہو جاتے، آپ نے فرمایا انما علیک البلاغ، آپ پہ صرف پہنچانا ہے، آپ پہ منوانا نہیں ہے. جو مانتا ہے وہ اپنے لیے اچھا کرے گا،
جو نہیں مانتا وہ اپنی بربادی پہ خود دستخط کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب بھی ہمارے پاس اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل آئے، اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اس دلیل کو قبول کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی انسان کی کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔